محترم ناظرین، آج کی جو ہم ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والی عورت کے پیٹ میں سانپ کا، جس سے اس کے 4 بچے مر گئے، اور ایک اللہ والے بزرگ کا۔ اس واقعے کو تفصیلی طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی بہت نیک، باحیا اور پاکیزہ خاتون تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی۔ اپنے ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ خوبصورت ہونے کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی اسے دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا اور وہ اسے اپنی قربت میں پانا چاہتا تھا۔ وہ آدمی طرح طرح کے منصوبے بناتا کہ یہ لڑکی مجھے کسی طرح مل جائے، مگر اس لڑکی کی شادی کسی مسلمان آدمی سے ہو گئی اور وہ بہت خوش تھی، اور وہ ہندو آدمی جو بےتاب تھا اسے پانے کے لیے اس نے کہا اگر وہ مجھے نہ ملی تو کسی کو نہیں ملے گی، اگر وہ شادی شدہ ہو گئی ہے تو میں اسے خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اس ہندو آدمی نے ایک پنڈت کے پاس جا کے، ایک عامل کے پاس جا کے جو کالا جادو کرتا تھا، اس نے اسے کالا جادو کروایا۔ اس نے اسے علم بتایا جو اس نے کہا کہ یہ آپ خود کریں تو یہ زیادہ جادو چلے گا۔ اس ہندو آدمی نے جنگل میں جا کر چلہ کاٹنا شروع کر دیا اور اس کے شوہر پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے بے رخی اختیار کرنے لگا۔ شروع کے 5 سال اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے بیزار رہتا تھا، اور کسی کے کہنے پر اس نے اپنا روحانی علاج کروایا اور اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سبھی گھر والے چاہتے تھے، مگر اس کا باپ اس لڑکی کے پاس بالکل بھی نہیں جاتا تھا۔ اس بات پر وہ لڑکی بہت دکھی تھی، خدا کا شکر ادا کرتی کہ کم سے کم گھر میں رحمت تو آئی۔ ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں بچی کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، جب وہ بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی تو انہی دنوں اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ اس عورت نے گھر کے ملازم سے کہا کہ فقیر کو خیرات دو اور اسے روانہ کرو، مگر فقیر نے ضد کی، میں گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ کسی کے سامنے آتی نہیں تھی، باپردہ عورت تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس فقیر کے پاس آ گئی۔ فقیر کہنے لگا، بی بی مجھے 3 روٹیاں دے دو۔ اس عورت نے اسے روٹیاں دیں، سالن دیا۔ روٹی کھانے کے بعد فقیر نے کہا، بیٹی کیا پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے ملازم کے ہاتھ ایک پیتل کے گلاس میں پانی بھجوایا، لیکن جب فقیر پینے لگا اور دیکھا تو کہنے لگا، بیٹی اس پانی کے گلاس میں تو سانپ ہے۔ عورت نے کہا، نہیں نہیں، گلاس میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو فقیر نے کہا، بی بی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے۔ عورت کہنے لگی، نہیں بھلا میرے اوپر کوئی کالا جادو کیوں کرے گا؟ فقیر نے کہا، بی بی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ آپ کی اولاد نہ ہو۔ وہ عورت ہنسنے لگی اور کہا، بابا آپ جھوٹ بول رہے ہو، میری تو ایک اولاد بھی ہے۔ فقیر نے کہا، بیٹی کو جا کر دیکھو، وہ سو نہیں رہی۔ عورت گھر بھاگی اور جا کر دیکھا تو وہ بچی مر چکی تھی۔ واپس گھر کے باہر فقیر کے پاس آئی، لیکن وہ فقیر غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ملازم کو بھیجا کہ بابا کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ سارے پریشان تھے کہ آخر بچی کی موت کیسے ہوئی، اور وہ فقیر کون تھا جسے بچی کی موت کا پتہ پہلے سے ہی ہو گیا تھا۔ مگر کیا کرتی وہ صابر اور شاکر عورت، بیٹی کی موت پر اللہ کے حضور سجدے کرتی رہی۔ اس بچی کے مرنے کے بعد تقریباً 1 سال بعد ایک اور بچی پیدا ہوئی۔ وہ بچی پہلی لڑکی سے بھی زیادہ پیاری اور خوبصورت تھی، اور وہ عورت بچی کو چھپا کر رکھتی، کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اسے کوئی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ پہلے بھی ایک بیٹی کھو چکی تھی، اب یہ بیٹی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہی فقیر آیا اور گھر کی نوکرانی نے اسے خیرات دی اور اسے پہچان لیا اور بھاگتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی۔ کہا، بی بی جی آج پھر وہی فقیر آیا ہے۔ تو وہ عورت ڈر گئی اور اندر آئی کہ کہیں میری دوسری بچی نہ مر گئی ہو۔
اندر آئی تو دیکھا کہ وہ بچی سکون سے سو رہی تھی اور اس نے سکون کا سانس لیا۔ عورت نے کہا فقیر کو خیرات دے کر بھیج دو، تو فقیر نے اس کی نوکرانی سے کہا کہ آپ کی مالکن پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، اس کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی، وہ کبھی بھی صاحب اولاد نہیں رہے گی۔ میری بات کیوں نہیں مان رہی؟ اس لڑکی سے کہو کہ وہ اپنا علاج کروائے۔ جب فقیر کی بات نوکرانی نے اپنی مالکن کو بتائی تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ملازمہ پریشان ہو گئی اور گھبرا گئی اور اپنے صاحب کو بلایا۔ جب وہ گھوڑے پر گھر آیا، جو ہی گھوڑے سے اترا گھوڑے نے عجیب حرکت کی۔ گھوڑے نے اس گھر کے آنگن میں گڑھا کھود دیا۔ سب حیران تھے کہ گھوڑے نے گھر میں قبر نما گڑھا کیوں کھودا ہے۔ اسی دوران اس کی بیٹی اپنے قدموں پر چلتی ہوئی آئی اور اس کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئی۔ جب اسے نکالا گیا تو اس بچی کی موت ہو چکی تھی، اور تب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ فقیر صحیح کہتا تھا۔ اس عمل کے توڑ کے لیے اس نے ایک عامل سے رابطہ کیا اور اس عمل سے اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ دونوں میاں بیوی اسی خوف میں رہتے کہ کہیں ان کی یہ بیٹی بھی پہلے کی طرح مر نہ جائے، مگر ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ ایک دن وہ عورت عامل کے پاس جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چیل آئی اور کم سن بچے کو اپنے پنجوں میں لے کر اڑ گئی۔ وہ دونوں دیکھتے ہی رہ گئے اور چیل نے اس بچی کو اوپر لے جا کر وہاں سے نیچے زمین پر پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ بچی کے پاس پہنچے تو اس کا پورا وجود بکھر چکا تھا اور وہ مر گئی۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے کہ کون ہے جو ہماری بیٹیوں کو اس طرح مار رہا ہے۔ وہ عورت جو بہت صابر و شاکر تھی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے پہ سجدے کرتی رہی، یا اللہ تیری کیا رضا ہے؟ کیا مسلک ہے؟ کون ہے جو ہماری بیٹیوں کے ساتھ جادو کر رہا ہے؟ راز کیوں نہیں کھلتا؟ عامل نے تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کا شوہر پہلے ہی اپنی بیوی سے بیزار تھا اور اس کے گھر والے کہنے لگے بیٹا یہ منحوس ہے، تین بیٹیاں مر گئیں، اس کے پاس کوئی اولاد زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کا شوہر دوسری شادی کا سوچنے لگا۔ اتنے میں ایک دن وہی فقیر دروازے پر آیا، دستک دی کہ کوئی ہے جو فقیر کو روٹی کھلائے، اور نوکرانی گھر سے نکلی اور اس عورت کو جب پتہ چلا تو وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور غصے سے بولی اب تو کس کی جان لینے آیا ہے؟ تو جب بھی آتا ہے میری اولاد مر جاتی ہے۔ آج میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری گود خالی ہے، میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت روتی جا رہی تھی تو بابا نے کہا اگر آپ مجھ پر یقین رکھتی ہیں تو مجھے اندر آنے دو، مجھے خاص آپ کے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عورت کو جب یقین آیا تو اسے اندر بلا لیا اور فقیر گھر میں بیٹھ گیا اور ایک برتن میں پانی منگوایا اور تسبیح پڑھتا رہا، وظیفہ پڑھتا رہا، ذکر الہی کرتا رہا۔ پھر اسے کہا اس برتن میں دیکھو کہ اس کے اندر کیا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے اس کے اندر دیکھا تو وہاں ایک کالے رنگ کا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فقیر نے کہا بی بی اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ اس جادو کے ذریعے تمہارے پیٹ میں کالا سانپ بٹھا دیا ہے جو تمہاری اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ عورت کہنے لگی کہ مگر میرے تو بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ فقیر نے کہا یہی تو وجہ ہے، خوشی آپ کو ملتی ہے اور پھر چھین لی جاتی ہے، اس کی وجہ یہی سانپ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ کالا جادو کوئی ہندو آدمی کر رہا ہے جو اسی علاقے میں آس پاس رہتا ہے۔ اس نے آپ کو شادی سے پہلے دیکھا تھا اور آپ کو اپنی ہوس بنانا چاہتا تھا، مگر آپ کی شادی ہو گئی اور اس نے کسی جادو کرنے والے سے کالا جادو سیکھا اور اس کے بعد آپ پر، آپ کے شوہر پر کالا جادو کیا گیا۔ اس لیے آپ کا شوہر آپ سے اتنی محبت کرنے والا آپ سے بیزار رہتا ہے۔ اس عورت نے کہا بابا اب میں کیا کروں؟ فقیر بابا نے کہا اس نے آپ پر بہت گندا جادو کیا ہوا ہے، آپ کبھی اولاد کا سکھ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ بابا نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ اس مصیبت سے نجات مل جائے تو تمہیں ایک مشکل سے گزرنا پڑے گا۔ عورت نے کہا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔
بابا نے کہا سوچ لو کام بڑا ہی مشکل والا ہے، اگر تم اولاد کا سکھ دیکھنا چاہتی ہو تو تمہیں اس سانپ کو جنم دینا ہوگا جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بابا نے کہا اس سانپ کو آپ نے پیار دینا ہے، یہ کہنا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے اس کی پرورش کرنی ہے، کسی طرح سانپ کو اپنے پیار کے طریقے سے باہر لانا ہوگا، کیونکہ یہ سانپ ابھی چھوٹا ہے، اگر اس کو پیار دو گی تو یہ ایسا ایسا بڑا ہوگا اور جیسے اس کی پرورش ہوگی تو پھر یہ باہر آئے گا۔ اب اس عورت نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں اسے باہر لانا چاہتی ہوں۔ بابا نے اسے کچھ وظائف بتائے جو رات کو بغیر کسی سے بات کیے کرنے تھے، اور یہ کہنا ہے کہ میں اس بچے کی ماں ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، مجھے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو سانپ نے وہ بات سن لی اور بڑھنا شروع ہو گیا۔ عورت نے ایک دائی سے بھی بات کر لی کہ یہ میرے پیٹ میں کوئی انسان نہیں، ایک سانپ جنم دے گا۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، لیکن سانپ مردہ ہوگا۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ جب سانپ پیدا ہونے لگا تو سانپ کے ساتھ ایک بیٹا بھی ساتھ پیدا ہوا، اور اس لڑکے کا رنگ نیلا تھا۔ وہ لڑکا کچھ ہی دیر بعد مر گیا۔ دکھ تو بہت ہوا کہ ایک ماں کو 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا کھونا پڑا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد اللہ نے اس عورت کو ایک اور بیٹا دیا۔ کالے علم کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ ایک دن پھر فقیر اس کے گھر آیا اور وہ بھاگی ہوئی فقیر کے پاس آئی اور کہا بابا پھر تو کوئی بری خبر نہیں لے کر آئے، میرا تو اب ایک بیٹا ہے، کالا جادو بھی ختم ہو چکا ہے۔ بابا نے کہا نہیں بیٹی، اس بار میں آپ کے لیے اچھی خبر لایا ہوں۔ وہ ہندو جنگل میں کالا جادو پھر سے کر رہا تھا اور اسے ایک سانپ نے ڈس لیا اور وہ مر گیا ہے۔ اب آپ کے دشمن مر چکے ہیں، اب آپ فکر نہ کریں اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزاریں۔ پیارے دوستو، کالا جادو ایک سچی بات ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ ہمیں اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ ہمارے اوپر قائم دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کرتے جائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔